بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں جی یہ بڑا ہی مشہور شعر ہے. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. آفاق کی کار کے شیشہ شیشہ گری گری کا. کا. یہ کس کا شعر ہے؟ میر جی تو ذرا بتا دیجیے. میر. یہ سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. آفاق دنیا کارگہ کارخانہ. آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، یہ شیشے سے بنی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے دلوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے دل جو ہیں ہم سب کے، ہم اتنے نازک ہمارے دل ہیں کہ ہمیں بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہماری کوئی بات جو ہے حتیٰ کہ ہمیں سانس بھی سوچ کے لینا چاہیے، آہستہ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو، مطلب اس کا مطلب کہ ایسی دھیمی بات کریں، اتنے سخت لہجے میں نہ کریں، اتنی سخت بات نہ کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. وہ انیس کا بڑا خوبصورت شعر ہے. انیس خاطرے احباب کیا ہے، چاہیے ہر دم ٹھیس نہ نہیں، لگے ہاں، ان آپ گینوں کو. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. کہ دل جو ہے وہ شیشوں کے بنے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی جی چاہیے. بالکل. ہمارے پیغمبر نے بھی فرمایا ہے کہ بدترین آدمی وہ ہے جس کے کلام کا مفہوم ہے، فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں. بات کرنا. تو یہی حدیث کو جو میر تقی میر ہیں انہوں نے ایک شاعرانہ پیرائے میں بیان کیا. اگلا شعر ماں جی میرے خیال میں مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، انہیں کا ہے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہاں جی، یہ تو انہیں کا ہے، مولانا ظفر علی خان کا ہے. جی مولانا ظفر علی خان وزیر آباد کے ہی رہنے والے تھے. ان کا مشہور اخبار تھا زمیندار، اور آج بھی وہاں جو ہے کالج کا نام زمیندار کالج ہے، تو اخبار نکالتے تھے. اور یہ بہت بڑے آزادی کے مجاہد تھے. ان کی شاعری کو دو حصوں میں کیا جاتا ہے تقسیم. ایک نعتیہ شاعری ہے، جو نعت لکھتے ہیں اتنی کمال کی اور خوبصورت لکھتے ہیں کہ وہاں بات ہی نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا جو ہے ان کا وہ حبسیہ شاعری ہے کہ جیل میں انہوں نے رہ کے، یا حبس میں رہ کے، زندان میں رہ کے کون سی شاعری کی. تو مکمل اور ساری زندگی یہ آزادی کی جنگ کرتے رہے. ساری زندگی جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف لڑتے رہے جو آزادی کے دشمن تھے اور انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے. تو کفر کی کیا کفر کی کس پر خندہ زن؟ نور خدا ہے نور خدا، اللہ پاک کا نور جو ہے کفر وہ کی کفر حرکت کی پہ خندہ حرکت زن. پر خندہ زن ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے. تو پھونکوں سے یہ چراغ، تو اللہ کا نور جو ہے یہ کوئی چراغ نہیں ہے جس کو پھونک مار کے بجھا دیا جائے. یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا. انگریزوں کی کوششوں کو اور انگریزوں کے جو ساتھی تھے ان کی کوششیں جو تھی مسلمان ہندوستان کو غلام بنائے رکھنے کی، ان کوششوں کو کہا گیا ہے کہ وہ محض ایک ایسا چراغ ہے جن کو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. کیا ہے حرکت ان کی، یہ حرکت ہے. اور اس پر وہ ہنس رہے ہیں کہ یہ کوششیں ان کی اتنی کمزور ہیں کہ یہ چراغ کی طرح ہے جن کو پھونکوں سے بجھا دیا جائے گا. لیکن اللہ پاک کا نور اور سچائی کا نور اور وطن، اپنے وطن کی آزادی کا نور جو ہے وہ اللہ کا نور ہے جس کو ان کی طاقت جو ہے بجھا نہیں سکتی. جی یہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے. کفر جتنی سازشیں کر لے اللہ تعالیٰ کا دین ہی غلبہ پائے گا، انشاءاللہ. اور کسی کی کوئی جو سازش ہے وہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. انشاءاللہ. اگلا شعر ہے ماں جی میرے خیال میں غالب کا شعر ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو. ہاں یہ شعر بار بار ہو چکا ہے آدمی بجائے خود اپنی جگہ پر، اپنی ذات میں ایک کیا محشر خیال. محشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ. خیالات کے حشر جو ہے، حشر کا محشر کا مطلب وہ جگہ جہاں سب جمع ہو جائیں گے. تو خیالات کے جمع ہونے کی جگہ جو ہے وہ خود انسان ہے. آدمی خود بجائے خود اس کے اندر خیالات کا ایک ہجوم ہے، اس کے خیالات کا ایک لشکر ہے، ایک ہجوم ہے. تو ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو. ہم اپنے آپ تنہائی کو بھی محفل سمجھتے ہیں، خلوت چاہے وہ تنہائی ہی کیوں نہ ہو. اس شعر کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جیسے وہ ہیزلٹ نے کہا ہے کہ I am never alone when alone،
کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو در حقیقت میں تنہا نہیں ہوتا ہوں، اور جس کو بائرن نے کہا ہے کہ دیر از اے کمپنی ویئر نن انٹروڈس، جہاں کوئی بھی نہیں آتا وہاں بھی محفل ہوتی ہے۔ پھر میں نے ایک دفعہ کہا تھا، مجھے یاد آ گئی تھی بات، کہ وہ شادی کی حکایت ہے کہ ایک عالم جو تھے، وہ مرہ ہے شاید ان کا نام، وہ اکیلے بیٹھے تھے تو کوئی آدمی آ گیا تو اس نے کہا جناب آپ اکیلے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے میں اکیلا نہیں تھا، اب اکیلا ہوں۔ اور جیسے مومن کا وہ شعر ہے، تو میرے پاس ہوتے ہو گویا جب جی کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو غالب کا تو یہ شعر خیر بہت ہی اونچے درجے کا ہے کہ انسان کے اندر اتنا تلاطم ہائے خیالات ہیں، اس قدر یادیں ہیں اس کے پاس، ارادے ہیں اس کے پاس، کچھ کرنے کے کچھ مقاصد اس کے سامنے ہیں، اتنا کچھ اس کے اپنے وجود میں شامل ہے کہ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو حقیقت میں بے پناہ خیالات کی یورش جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے اور وہ تنہائی محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو تب بھی انسان جو ہے تنہا نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے ساتھ میں ایک محفل اور ایک انجمن ہوتا ہے۔ ماں جی بہت خوبصورت آپ نے تشریح کی۔ میں اس میں فقط اتنا ایڈ کروں گا کہ ہمارا دین ہمیں اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آدمی ہر وقت کسی نہ کسی خیال کے زیر اثر ہوتا ہے، اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی آدمی نے سوچا ہوگا کہ وہ کوئی گناہ کرے گا لیکن وہ کسی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر پائے گا تو اسے اس گناہ کی سزا دی جائے گی، اور اگر کسی آدمی نے کوئی سوچا ہوگا کہ وہ نیکی کرے گا اور وہ نیکی نہیں کر پائے گا تو اسے اس نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ آدمی کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، آدمی کے ذہن میں ہر وقت ہزاروں خیال چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے خیالات کا خیال کیجئے، آپ اچھی کمپنی میں رہیے۔ خیالات کی کمپنی سب سے بہترین کمپنی ہوتی ہے، اور دن میں ہر آدمی پر ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ صرف اپنے خیالات کی کمپنی میں ہوتا ہے۔ تو اپنے خیالات کی کمپنی کو پاکیزہ رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔